گرامی قدر حضرات، سورہ بقرہ قرآن حکیم کا بسم اللہ دوسرا سورہ ہے۔ 183 سے لے کر 186 تک آیات مقدسہ پر گفتگو کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، ہمارے ملک میں جو طاغوت کی پھیلائی ہوئی افراتفری ہے، طاغوتی طاقت کی جو افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، اس وقت بڑا عجیب سی سچویشن ہے، لیکن وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ملک سے پیار اصل میں ایمان کا حصہ ہے۔ الفاظ بدل لیتے ہیں کہ وطن سے محبت حضور کی سنت ہے۔ مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ جب سرکار غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے اور آپ کی مزاج شناس زوجہ مادر ام الحسنین ملکۃ العرب جدۃ السادات مزاج شناس زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کی کیفیت کو دیکھا، آپ کا اضطراب دیکھا تو آپ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر گئی۔ تو ورقہ بن نوفل نے سرکار کے ساتھ بہت سی باتیں کی، بڑی باتیں کی سرکار کے ساتھ۔ ورقہ بن نوفل نے سرکار سے عرض کیا کہ لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے۔ سرکار چپ رہے۔ لوگ آپ کے ساتھ ظلم کریں گے، بربریت کا کام یعنی ایک معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، حضور خاموش رہے۔ ورقہ بن نوفل نے بڑی باتیں کی، لیکن ایک جملہ ورقہ بن نوفل کے منہ سے نکلا کہ حضور لوگ آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ بس یہ جملہ سرکار کا سننا تھا۔ چونک کر نبی نے ورقہ بن نوفل کی طرف دیکھ کے فرمایا، کیا یہ محمد کو مکے سے نکال دیں گے؟ یعنی یہ پیار تھا نبی پاک کا اپنے وطن عزیز کے ساتھ، یہ محبت تھی سرکار کی اپنے وطن کے ساتھ۔ پتہ چلا نبی پاک ان جملوں سے پتہ چلا کہ اپنے وطن کی جو محبت ہے حقیقت میں وہ ایمان ہے۔ بولا کرے سارے، وطن کا پیار اصل میں ایمان ہے۔ بولے سارے، وطن کا پیار اصل میں ایمان ہے۔ تو وطن کی محبت دیکھیں، ہرنیوں کو شیروں کے سامنے اکڑ کے کھڑا دیکھا ہے۔ یہ جملہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، ہرنیوں کو شیروں کے سامنے اکڑ کے کھڑا دیکھا ہے اپنی فیملی کے لیے۔ ایسے ہی نہیں جناب، کبھی ہرنی بھی شیر کے سامنے اکڑتی ہے؟ نہیں اکڑتی نا، لیکن جب گھر پہ آ جائے نا، اولاد پہ آ جائے نا، بچوں پہ آ جائے، تو وہ ہرنی ہو کر بھی بچوں شیر کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو بھی ہے تمہاری جرت نہیں، تم ہمارے وطن کی طرف آنکھ میلی کر کے بھی دیکھ سکتے۔ تو کیڑے دیکھے ہیں، مکوڑے دیکھے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالطَّيْرُ، پرندوں کو دیکھیں، صافات،
دوران پرواز بھی کل قد علم صلاتہ، اپنی صلات سے غافل نہیں ہوتے پرندے. پرندے اپنی صلات سے غافل نہیں ہوتے. بولے سارے، پرندے اپنی صلات سے غافل نہیں ہوتے. اور دوران پرواز بھی پرندے اپنی صلات سے غافل نہیں ہوتے. اب یہ پرندے اور پرواز کے دوران بھی کون سی صلات سے غافل نہیں ہے؟ تو یہاں محققین کہتے ہیں کہ ایک پرندے میں جو سب سے چھوٹا پرندہ ہے نا، اس کا نام شہد کی مکھی ہے. تو شہد کی مکھی بھی جو ہے وہ 7-8 ہزار کلومیٹر سفر ایک دن میں کرتی ہے. لیکن سارا دن 8 ہزار کلومیٹر سفر کرنے کے بعد بھی وہ مکھی غلطی سے بھی کسی اور چھتے میں نہیں جاتی. شام کو اپنے چھتے میں آ کے بتاتی ہے کہ میرا وطن میری نماز ہے. میرا وطن میری نماز ہے. بولے سارے، میرا وطن میرا دین ہے. میرا وطن میرا، بولے سارے بولے، میرا وطن میرا دین ہے. میرا وطن میری نماز ہے. میرا وطن میری پہچان ہے. میرا وطن میری جان ہے. یہ وطن ہے تو ہم ہیں نا. اگر یہ پاکستان نہیں تو ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. مجھے سورہ ابراہیم سے کچھ یاد آ رہا ہے. مرید کے والوں، اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. یقین کریں جیسے قرآن کے لیے آپ سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، ویسے ہی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. سورہ ابراہیم قرآن حکیم کا 14واں سورہ ہے، اور 14 نمبر سورہ کی مجھے 35 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اور میرا دل ہے کہ ہم ساتھ ہی 36 نمبر آیت کو بھی پڑھیں، 37 نمبر آیت کو بھی پڑھیں. یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ ابراہیم ہے، اور یہ یہاں پہ 35 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. یہ حضرت ابراہیم پاک کی وطن کی محبت ہے. حیران ہو جائیں گے آپ کے جناب خلیل نے وطن سے پیار کیا ہے. میں ترجمہ پڑھوں گا تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ وطن سے محبت کرنا انبیاء کی سنت ہے. اللہ فرماتے ہیں واہ اور اذ محمد جی یاد کرو قال ابراہیم، آپ کے دادا نے میری بارگاہ میں دعا فرمائی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ میرے وطن کو امن کا گہوارہ کر دے، میرے وطن کو امن کا. ربنا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے پالنے والے میرے وطن کو امن والا کر دے. وجنبنی، مجھے محفوظ فرما. وبنیا، میرے بیٹوں کو محفوظ فرما. ان نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا سے. ربی، پالنے والے. انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے انسانیت کا بہت نقصان کیا. فمن تبعنی، جو میرا ساتھ دے. فإنہ منی، وہ میرا ہے. ومن عصانی، اور جو میرا کہنا نہ مانے. فإنک غفور رحیم، تو مہربان بھی ہے بخشنے والا بھی ہے. ربنا، اے میرے ہمارے پالنے والے. انی، بے شک میں. اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع،
جنگل بیابان میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان بیتک المحرمی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے پر تیرا گھر تو ہے نا۔ ربنا وارزقہم لیقیموا الصلاۃ، پالنے والے میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا، یعنی میری اولاد نماز کو قائم رکھے، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، انہیں شکر والا کر دے۔ حضرت ابراہیم نے کیا مانگا؟ میری اولاد کو شکر والا کر دے، میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا کر دے، میری اولاد تیرے گھر کے پاس ہے، اس جنگل کو منگل کر دے، اس بیابان کو آباد کر دے، اور پالنے والے بتوں سے محفوظ فرما، شرک سے محفوظ فرما۔ مرید کے والوں، یہ ساری دعائیں ابراہیم کی ایک پلے میں ہے، لیکن ابراہیم کی پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ میرے وطن کو امن والا کر۔ ہاں بولنے سارے، اللہ میرے وطن کو امن والا کر۔ پتہ چلا یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ رزق ہے، عبادت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر امن نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر امن ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ابراہیم نے مانگی ہے اس کا نام امن ہے۔ اب بولے سارے، اس کا نام کیا ہے؟ امن ہے۔ ہم نے کشمیر کے اندر پہاڑیاں زعفران کی دیکھی ہیں، وہاں گھاس کے طور پر پہاڑوں پر زعفران اگتا ہے، لیکن امن نہیں ہے نا، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا جہاں امن ہے وہاں رزق میں کمی بھی ہو تو برکت ہوتی ہے۔ تو اسلام تو بذات خود امن کا دین ہے، قرآن امن کی کتاب ہے، کعبہ امن کا دائی ہے، ہمارا نبی عالمین کے لیے رحمت ہے، ہمارے نبی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اسلام تو امن کا دائی ہے۔ سورہ نحل سے کچھ یاد آ رہا ہے، یہ 16واں سورہ ہے اور 125 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ میری سامنے آ گیا ہے 16واں سورہ، اور یہ 125 نمبر آیت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، میرا حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ میرا محبوب اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں، لیکن حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، احسن مباحث کے ساتھ، محبوب امن کے ساتھ، محبوب پیار کے ساتھ، بندوں کو دین کی طرف بلاؤ، پیار کے ساتھ بندوں کو دین کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، امن کے ساتھ، یعنی ان ربک هو عالم، جانتا ہے خوب رب، بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بہکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے اپنی راہ والوں کو۔ یعنی قرآن کے امن کا یہ عالم ہے۔ خدا رحمت للعالمین سے بھی کہہ رہا ہے کہ دعوت دینی ہے تو محبت سے دینی ہے، دعوت دینی ہے تو پیار سے دینی ہے، محبت سے دینی ہے۔ اور سورہ انعام میں ایک ارشاد ہوا، یہ 6واں سورہ ہے اور 65 نمبر آیت میرے سامنے آ رہی ہے، یہ قرآن حکیم ہے اور یہ 6واں سورہ ہے اور یہ 65 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ سبحان اللہ کہیے گا۔
محبوب اعلان فرماؤ کہ اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، اگر وہ چاہے تو زمین چیر کر تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، لیکن زمین اور آسمان کے عذاب سے بڑا عذاب ہے کہ او یلبسکم شیعا، وہ تم ایک دوسرے سے بھڑا دے، تم ایک دوسرے سے لڑ پڑو، اور ویذیقا، اور مزہ چکھو، بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم نے کتنی کھول کر بیان کر دی بات، لعلہم یفقہون، تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام پیغام امن دیتا ہے، بولے سارے، اسلام پیغام امن دیتا ہے، اور اسلام امن کا دائی ہے، اور اسلام کے امن کی حد کیا ہے؟ آپ اجازت دیں تو میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے سورہ حامیم السجدہ یاد آ رہا ہے، یہ 41واں سورہ ہے، اور مجھے 34 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے 34ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حامیم السجدہ میں 41واں سورہ اور 34ویں آیت ہے، مالک ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کی زیادتی کا جواب بھی پیار سے دو، یہ حد ہے امن کی۔ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ امن کی حد ہے۔ کیا حد ہے؟ دشمن کا جواب بھی پیار سے دو، میرا محبوب دشمن کا جواب پیار سے دو۔ بھائی مجھے مزہ آ رہا ہے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دشمن کا جواب بھی پیار سے دو۔ مرید کے والو، سرے ممبر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، بیت اللہ کے صحن میں ابو بکر کو مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا، نبی نے جنگ نہیں چھیڑی، سجدہ کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ کے سر پہ اونٹ کی غلاظت سے بھری ہوئی اوجڑیاں رکھی گئیں، حضور نے جنگ نہیں چھیڑی۔ نبی معظم کی راستے میں کانٹے پھیلائے گئے، سرکار نے جنگ نہیں چھیڑی۔ ظلم کی ایک داستان بلال پر گزر گئی، سرکار نے جنگ نہیں چھیڑی۔ میرے سرداروں، مصطفیٰ کے چاچے ابی طالب کو دھمکیاں ملتی رہیں، سرکار نے جنگ نہیں چھیڑی۔ عمار بن یاسر سرے راہ قتل ہوئے، سرکار نے جنگ نہیں چھیڑی، اس لیے کہ اسلام امن کا حکم دیتا تھا۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، لیکن جہاں اتنا امن کا سبق ہے، وہاں جب عزت نفس پر بات آ جائے تو آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن شروع کروں۔ اگر عزت نفس پر بات آ جائے تو میرے سامنے سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے، اور 126 نمبر آیت پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ 16واں سورہ ہے اور یہ 126 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ ابھی آپ ٹھنڈا سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے تکلیف ہوگا جناب۔
ابھی یہاں مردوں کی ضرورت ہے، بچوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، جوانوں کی طرح سبحان اللہ کہنا ہے پھر سے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فرمایا سزا دو، سزا دو، ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی، تمہیں جیسی تکلیف پہنچائی ہے ویسی سزا دو۔ یہ عزت نفس کی بات آ گئی ہے۔ نہیں، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں جنگ کی جو تاریخ ہے وہ انسان کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ جتنا انسان قدیم ہے اتنی ہی جنگ قدیم ہے۔ آپ مجھے اجازت دے تو میں جنگ کی تاریخ پڑھوں۔ جنگ کی تاریخ پڑھنے کے لیے مجھے سورہ مائدہ میں جانا پڑے گا۔ یہ 27واں سورہ ہے قرآن حکیم کا اور 27 نمبر آیت ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ ہے جنگ کی تاریخ۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وا کا معنی ہے اور، اتلو کا معنی ہے میرا حبیب تلاوت فرمائیے، علیہم اپنے صحابہ پر، اپنی امت پر، نبأ وہ خبر، بنی آدم آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق جو بالکل سچی ہے، اذ یاد ہے نا آپ کو، قربا آدم کے بیٹوں نے اللہ کا قرب مانگا تھا تو قربانن خدا نے کہا تھا کہ قربانی کرو، فتقبل من احدہما تو ان میں سے ایک مقبول ہوا تھا، ولم یتقبل من الاخر اور من الاخر ان میں سے ایک مردود ہوا تھا، مقبول تھا ایک، مردود تھا ایک کی قبول تھی ایک کی رد تھی۔ اب مردود نے مقبول سے کہا تھا قالا لأقتلنک I will kill you، میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ ہے جنگ کی ابتدا، جنگ کا آغاز۔ پتہ چلا مذاہب عالم کے اندر جو جنگ ہے وہ حسد سے شروع ہوتی ہے، وہ لوٹ مار سے شروع ہوتی ہے، وہ قانون شکنی سے شروع ہوتی ہے، وہ اقتدار پسندی سے شروع ہوتی ہے۔ بھائی یہ جو مذاہب عالم میں جنگ ہے یہ بسبب حسد، اوقات سے باہر ہونے اور قانون کے توڑنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے آپ اجازت دیں میں سورہ الحج پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، آمین سارے کریں۔ اللہ میرے ملک کو عافیت عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے۔ آپ یقیناً کمال سنتے ہیں، یہاں ارشاد ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مالک فرماتے ہیں پروانگی عطا ہوئی انہیں، اجازت ہوئی مسلمانوں کو کہ کافروں کے ساتھ لڑنے کی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ پتہ چلا قرآن کہتا ہے مسلمان تلوار نکالے لیکن ظلم کے خلاف۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہوں گا مسلمان تلوار نکالو لیکن ظلم کے خلاف۔ مسلمانوں تلوار نکالو لیکن ظلم کے خلاف۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، شک نہ کرنا اللہ قادر ہے تمہاری مدد کرنے پر۔ اور الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، اور تم نکالے گئے اپنے وطن سے۔ پتہ چلا مسلمان تلوار نکالے وطن کی حفاظت کے لیے، مسلمان تلوار نکالے وطن کی، سارے بولو ذرا، وطن کی حفاظت کے لیے مسلمان تلوار نکالے۔ بھائی میرے صاحبو 82 جنگیں حضور کے زمانہ ظاہری میں ہوئی۔ کتنی جنگیں؟ 1018 قتل ہوئے بس۔ نبی پاک کی ظاہراً ساری زندگی میں 1018 قتل بس، 82 جنگوں میں ضرب دے لیں 1018 کو 82 کے ساتھ، فی جنگ میں آپ کو پتا چلے سرکار نے کتنے بندے مارے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام یہاں تک امن کا
اسلام میں کمانڈر کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ سورہ آل عمران پڑھنا پڑے گا 159 نمبر. اس آیت کو پورا کر لیں اگر آپ اجازت دیں. جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہا. مسلمان الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، مسلمان تلوار نکالو ملک کے لیے، مسلمان تلوار نکالو ظلم کے خلاف. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اللہ فرماتا ہے اگر ان بندوں کا بس چلتا اور خدا اگر انہیں دفع نہ کرتا دوسرے بندوں کے وسیلے سے تو یہ ڈھا دیتے خانقاہیں، گرجے، کلیسے اور مسجدیں. پتہ چلا مسلمان تلوار نکالے عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے، مسلمان تلوار نکالے عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے. مرید کے شہر میں بم نہیں آیا، مرید کے کی مسجد پر بم آیا ہے. یہ مت دیکھو کہ مسجد کن کی ہے، یہ دیکھو کہ کلمہ پڑھنے والوں کی مسجد ہے. مرید میں باولپور میں تھا، اس رات میں باولپور ہی میں تھا. باولپور میں بم نہیں آیا، باولپور کی مسجد میں آیا. کسی شہر میں بھی بم آبادی پر نہیں آ رہا، مسجد پر آ رہا ہے، مدرسے پر آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد. ان بندوں کا دل کرتا ہے کہ ہم خانقاہیں ختم کریں، ہم مسجدیں ختم کریں، ہم گرجے ختم کریں، ہم کلیسے ختم کریں. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے ہم وہاں وہاں ان چیزوں کو ختم کریں. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں میں اجازت دیتا ہوں تلواریں نکالو عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے. میرا اللہ میرے ملک کو عافیت عطا فرمائے. جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا یقین کریں میں خود ڈر گیا اندر سے. اللہ آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ مدینے لے جائے. یار میرا دل ہے میں پھر اس آیت کو دوبارہ پڑھوں. مسلمانوں حفاظت کرو عبادت گاہوں کی، مسلمانوں وطن کی حفاظت کرو، مسلمانوں ظلم کے خلاف نکلو. اور الذین، میں اگلی آیت پڑھ، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مسلمانوں صلاۃ کے لیے تلواریں نکالو، مسلمانوں زکات کے لیے تلواریں نکالو. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، امر معروف کے لیے تلوار نکالو. وَنَهُوا عَنِ الْمُنکر، نہیں عن المنکر کے لیے تلوار نکالو. پتہ چلا ظلم کو روکنے کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، زمین سے قبضے کو چھڑانے کے لیے، عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے، صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہیں عن المنکر کے لیے، علائے کلمت الحق کے لیے خدا نے مسلمانوں کو تلوار نکالنے کا آرڈر دیا. آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ. اب یہاں کمانڈر کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ سورہ آل عمران پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم کا تیسرا سورہ ہے اور 159 نمبر آیت میں آپ کو کمانڈر کے اوصاف کے اندر جنگ کے اصول سمجھ میں آ جائیں گے کہ اسلام میں جنگ کے اصول کیا ہیں. تیسرا سورہ ہے اور 159 نمبر آیت ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا ساتھ. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں. 159 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. بڑا مزہ آ رہا ہے قرآن کو پڑھ کے.
بڑا مزہ آ رہا ہے قرآن کو پڑھ کے. میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ فرماتا ہے محمد جی یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر کہ محبوب آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ بڑا نرم ہے. میدان جنگ کی آیت ہے جناب, آیت میدان جنگ کی ہے, آیت مکے کی نہیں احد کی ہے. میدان احد میں اللہ کہہ رہے آپ کا دل بڑا نرم ہے. مجھے مزہ آیا, میں پھر کہنا چاہتا ہوں آپ کا دل بڑا نرم ہے, محبوب آپ کا دل بڑا نرم ہے. اسی لیے نبی کہہ رہے ہیں بچوں کو نہیں مارنا چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو, عورتوں کو نہیں مارنا چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو, بزرگوں کو نہیں مارنا چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو, اگر کوئی پشت کر کے بھاگ پڑے اسے نہیں مارنا چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو, کسی کی فصل کو نقصان نہیں پہنچانا چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو, درختوں کو آگ نہیں لگانی چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو, جو عبادت گزار ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا دل بڑا نرم ہے, محبوب آپ کا دل بڑا نرم ہے, آپ کا دل بڑا نرم ہے. دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں کے آنسوں پر میں قربان ہو جاؤں, اللہ آپ کو ان آنسوں کا اجر عطا فرمائے. واہ ویلا نہیں ہوا پاکستان میں, ہمارے ہندوستان کی آرمی اور پورا ہندوستان سن لے, پاکستان میں واہ ویلا نہیں ہوا, پاکستان میں میتوں پر واہ ویلا نہیں کیا گیا, شہیدوں پر واہ ویلا نہیں ہوا, اس لیے کہ یہ گاں کا موتر پینے والی قوم نہیں, یہ کعبے کا سجدہ کرنے والی قوم. ہاں یہ گاں کا موتر پینے والی قوم نہیں, یہ کعبے کے سجدے والی قوم ہے. یہ موت کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. او بھائی ہماری کیا بات کرتے ہو, ہم تو موت کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. ہمارا تو فوجی شہید ہوا ہے, گھر والوں کو پیغام آیا ہے کہ آپ کا بچہ شہید ہو گیا ہے, اس کی ماں نے واپسی جواب دیا ہے اگر میرے بچے کی پشت پر گولیاں لگی ہیں تو اس کو وہی دفن کرو, اگر میرے بچے کے سینے پہ گولیاں ہیں پھر اسے میرے گھر بھیجو. بھائی بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات. اب ہماری آرمی نے بتایا کہ بی بی 22 گولیاں تیرے بچے کے سینے پر ہیں, 22 گولیاں تیرے بچے کے سینے پر ہیں, 22 گولیاں. 22 گولیاں سن کر اس بی بی نے واہ ویلا نہیں کیا, سجدہ کر کے کہا اللہ تو نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی ہے. بھائی ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ میدان جنگ میں نبی جا رہے ہیں اور ایک ماں آئی ہے, اس کے پاس ایک بچہ ہے اور وہ نبی کے سامنے آ کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرا یہ بچہ میدان جنگ کے لیے قبول کریں. نبی نے اس بی بی کو دیکھ کر کہا بی بی نہ اسے کوئی کھلا سکتا ہے وہاں, نہ اسے پلا سکتا ہے وہاں, نہ یہ خود چل سکتا ہے, اسے کون سنبھالے گا میدان جنگ میں. بی بی کی آنکھ میں آنسو آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, کہنے لگی یا رسول اللہ بیٹا سنبھالنے کے لیے نہیں دے رہی, جنگ کے لیے دے رہی. نبی فرمایا بی بی اس کا کیا کریں گے؟ کہنے لگی آقا میرے ننھے سے بچے کو ہاتھ میں یوں پکڑ لیجئے گا, اگر کسی کا تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کیجئے گا. او یارا روتے ہوئے سبحان اللہ اونچی آواز سے میرا بیٹا آگے کیجئے گا, اگر کسی کا نیزہ آپ کی طرف آیا میرا بیٹا آگے کیجئے گا, اگر کسی کی تلوار آپ کی طرف اٹھی میرا بیٹا آگے کرے, اس کے معصوم جسم کے ساتھ تلوار ٹکرائے, اس کے جسم کے ٹکڑے ہو, اس کا خون تیری نالین پر گر گر چلا جائے, میں سمجھوں گی مومنہ ہونے کا حق تو ادا کیا. ہندوستان کو بتاؤ بھائی ہم تو یہ مذہب ہے ہمارا, ہم تو اس مذہب کے لوگ ہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے موت کو سینے سے لگانے کے لیے, ہم انتظار میں ہیں کہ کب آئے, جانا تو ہے یار پہ مر کے تو جائیں.
ہمیں تو پتہ ہے ہم نے جانا ہی جانا ہے, رکنا تو نہیں ہے, لیکن مر کے تو جائیں گے کسی پر. وہ جو محفل میں پرے بیٹھے ہیں, ارے ہم دور ہی سے ان پہ مرے بیٹھے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ تو کوئی واویلا نہیں ہے. میری ملک کی عوام امن میں ہے. نہیں, ہم نے جنگ کرنے تو نہیں جانا, لیکن انتظار میں ہے. تم نے ماں کا دودھ پیا, بھیجو اور بھیجو اور بھیجو, انتظار میں ہے. کوئی یہاں ٹینشن نہیں ہے, کوئی بے امنی نہیں ہے, بے چینی نہیں ہے, کوئی بے سکونی نہیں ہے, کوئی واویلا نہیں ہے, کوئی بے قراری نہیں ہے. ہماری ماؤں کے سینے میں, ہمارے باپوں کے سینے میں کوئی بے چینی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ہم شہید کو زندہ سمجھنے والے لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ہم سمجھتے ہیں بندے کی یہاں روح پرواز کرتی ہے, خدا کے دسترخوان کا مہمان ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پائنارے پائنگنی سوالک نعرہ حیدری. آپ جاگ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا اور قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. دامنے وقت میں گنجائش ختم ہو گئی ہے, جمعے کا وقت وائنڈ اپ ہو چکا ہے, لیکن ایک دو آیت اور پڑھ لوں. سورہ آل عمران پڑھنا چاہتا ہوں. 146 نمبر آیت دینا چاہتا ہوں. تیسرا سورہ ہے, تیسرا سورہ 146 نمبر آیت ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے 146 نمبر آیت آ گئی. ارشاد ہو رہا ہے وَقَعِيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. بڑا مزہ آیا ہے اس آیت کا. اس کا ذرا ترجمہ کریں یہاں سے. اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا, اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا, ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے. خدا والے, اللہ والے, خدا والے, اللہ والے. اللہ والے لڑتے رہے, اللہ والے لڑتے رہے. اچھا, تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی. اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر لڑتا لڑتا جو سست نہ پڑے, خود اللہ اسے سند دیتا ہے. یہ تو بڑا اللہ والا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی. آپ کا خیال ہے اللہ والے صرف ختم کے لیے, آپ کا خیال ہے اللہ والے صرف درود کے لیے, آپ کا خیال ہے اللہ والے صرف جو ہے وہ میلاد پڑھنے کے لیے. اللہ والے لڑتے بھی ہیں اور فی سبیل اللہ لڑتے ہیں. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, سبیل اللہ, سبیل اللہ. نبی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی پاس ہے, ایک بندہ نکلا ہے, اسے دیکھ کر نبی کے سامنے صحابی نے کہا کاش یہ فی سبیل اللہ نکلتا, یعنی اللہ کی راہ میں نکلتا, یعنی میدان جنگ میں نکلتا. نبی نے اس سے پوچھا تو یہ کدھر جا رہا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کام پہ جا رہا ہے. تو فرمایا اپنی بیوی بھوکی نہ مرے اس لیے نکلا ہے, ماں باپ پریشان نہ ہوں اس لیے نکلا ہے, اولاد کو رزق حلال پہنچانے کے لیے نکلا ہے. تو یہ اللہ کی راہ ہی تو ہے. پتہ چلا ہمارا گھر اللہ کی راہ ہے.
اللہ کی راہ ہے ہمارا گھر، ہمارا وطن اللہ کی راہ ہے، پاکستان اللہ کی راہ ہے۔ جو پاکستان کی محبت میں لڑتا ہے خدا اسے ولی ہونے کی سند دیتا ہے۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آئیے بات، جو پاکستان کے لیے لڑتا ہے خدا اسے ولی ہونے کی سند دیتا ہے۔ یہ ہے وطن کی محبت کا اجر، یہ ہے وطن کی محبت کا اجر، وطن کے پیار سے بندہ ولی ہوتا ہے۔ اچھا پھر اور نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی، اور نہ کمزور ہوئے اور اللہ والے کمزور نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی ہندوستان تھا، سارے اللہ والے نہیں، صرف ایک اللہ والا تھا، اور اس زمانے کی سپر پاور تھا جس کا نام جلال الدین اکبر تھا۔ جلال الدین اکبر کو مولویوں نے کہا، وہ جو مجدد ہے، مجدد وہ جب بھی آتا ہے ایسے ہی آ جاتا ہے، اس نے کبھی یوں نہیں کیا آپ کے سامنے۔ اکبر بادشاہ نے فیصلہ کیا میرے دروازے کو چھوٹا کرو، اس کی کھڑکی بناؤ، بڑا دروازہ کاٹ کے کھڑکی بنا دی، کھڑکی بنا دی گئی۔ اب کہا جاؤ مجدد کو بلاؤ۔ اکبر کو خیال تھا کہ اب مجدد جب آئے گا تو پھر کھڑکی سے یوں آئے گا، یوں آئے گا تو میں بادشاہ سب کو دکھاؤں گا مجدد نے یوں کر لیا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ والا وقت کے ہندوستان کے بادشاہ کے سامنے آیا، یوں آنے کی بجائے وہ یوں آیا، یوں۔ اس وقت سمجھ آئی تھی ہندوؤں کو اللہ والے جھکا نہیں کرتے۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آ گئی ہے، جسے جتنی سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ والے، میں تھوڑا سا اور قرآن پڑھ لوں، سورہ انفال پڑھنا چاہتا نہیں، سورہ اچھا 8واں سورہ انفال پڑھنا چاہتا ہوں، 65 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 64 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 66 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں گفتگو کا اینڈ ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے یہاں تک میں نے پڑھ دیا، اب میں یہاں سے پڑھ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اونچا سبحان اللہ کہیے گا۔ اچھا جی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ سخی صاحب اس سے پچھلی آیت پہلے پڑھیں، حسبک اللہ۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے اللہ تمہیں کافی ہے۔ نہیں بولنے سارے یار، اونچا سبحان اللہ کہو بھائی، دوبارہ پڑھو بس۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے اللہ تمہیں کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہیں، پیروکار ہوئے، انہیں بھی کافی، وہ بھی آپ کو کافی، وہ بھی آپ کو۔ اچھا اچھا، اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر یہ سبحان اللہ کا جملہ تھا، بندے چپ رہ گئے، دوبارہ اس جملے کے پڑھے میں دیکھوں کون چپ بیٹھا ہوا ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر والے ہوں گے، 20 مسلمان اٹھے جنگ کے لیے، 200 پر غالب آئے، 200 کافر مارے۔
اچھا اگر تم میں سے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے. جسے سمجھ آ رہی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ. اسلام اور کفر کا جنگ ہے، مدرسے پہ اٹیک ہے، مسجد پہ اٹیک ہے، عوام پہ نہیں دین پر حملہ ہے. پتہ چلا یہ ملکوں کی جنگ نہیں نظریات کی جنگ ہے. آج بھی دو قومی نظریے پر جنگ ہو رہی ہے، آج بھی رحیم اور رام کی جنگ ہے. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ. ہاں اچھا جی دوبارہ جی اسے ذرا دوبارہ. اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. یار یہ جملہ پھر کہو صحیح شاہ. مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. نہ بھائی مسلمان مجاہدوں کی طرح سبحان اللہ بنتا ہے. بار والو جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو جناب. اگر تم میں سے 20 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب آئیں گے. اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے. وَيَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُونَ أَلْفَيْنِ. ہاں یہاں سے شروع کر لیں ایک دفعہ. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اگر تم میں سے 100 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب آئیں گے. اگر تم میں 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے. بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. اوے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ کدھر ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پتہ چلا یہاں قوم کو صبر کی ضرورت ہے. ابھی تو تقریر نہیں ختم ہوئی، ابھی تو بات شروع ہونے لگی. اچھا رہنے دیں پھر وقت کافی ہوگا. قوم کو صبر کی ضرورت ہے. صبر قوم کو بولو یہ صبر کیا ہے؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ. میں 155 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 156 نمبر آیت. میں پاکستانی صبر کی بات نہیں کرنے لگا، میں قرآنی صبر کی بات کرنے لگا. جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، اس پر چپ کرو. یہ پاکستانی صبر ہے، قرآنی نہیں. قرآنی صبر کیا ہے؟ بھائی میری بات سنیں. قبلہ بدلا. قبلہ کیا بدلا؟ ایک دفعہ سارے بولو بات سمجھیں آپ. میں ایک دفعہ پھر دہراؤں قبلہ بدلا. یار میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں. قبلہ بدلا. ایک یہاں روحانی سا ٹپ دے دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. شاہی نے مسجد قباء دیکھی ہے میں نے، 2 قبلوں والی مسجد مدینے میں ہے. شاہی نے ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف رخ کیا، دوران نماز ہی کیا. سب نے رخ موڑا. سلام پھیرنے کے بعد ایک بندے نے بندے سے پوچھا آپ نے دیکھا آج قبلہ بدل گیا؟ اس نے جواب دیا کوئی بھی نہیں بدلا، وہی ہے. اس نے کہا آپ بھی تو ساتھ تھے، آپ نے بھی تو بدلا میرے ساتھ. اس نے کہا نہیں بھائی، بدلا تو ان کا تھا جنہوں نے رخ موڑا، ہمارا تو پہلے بھی ان کی تلی تھی پھر بھی. جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام. قبلہ تو ان کا بدلا. ماشاءاللہ. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اچھا قبلہ بدلا نا. اب جب قبلہ بدل گیا تو اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. میں صبر بتانے لگا.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. جناب اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. قبلہ بدلا ہے، شغل تھوڑی ہے، اب آزمائے تو جاؤ گے. جب قبلے بدلتے ہیں پھر آزمائش تو آتی ہے. اب آزمائش کے لیے تو تیار ہو جاؤ نا. کیا آزمائیں گے؟ کچھ ڈر اور بھوک سے پریشر آئے گا. پریشر کی تیاری کرو. کچھ مالوں اور پریشر آئے گا. اب قبلہ بدلا ہے تم نے، کوئی شغل تو نہیں نا. اب پریشر تو آئے گا نا. اچھا پھر کچھ مالوں اور جانوں سے اور پھلوں مال کے ذریعے مدد ہوگی. بزنس کی پرابلم آئے گی، اب اولاد پہ ٹینشن آئے گی، اور پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری سنا دو جان انفس مالوں اور جانوں سے. جان پر بنے گی، اولاد پر بنے گی، مکانوں پر بنے گی، لیکن محبوب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دو جنت کی خوشخبری سناؤ ان صبر والوں کو. صبر والے کون؟ صبر والے کیا کیا؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے ان پر مصیبت تو آئی لیکن تو کہیں قالوا انا للہ، تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں. وہ اپنا سب کچھ لٹا کے بھی جو کہے میرا کیا گیا اسی کا تھا. میرا کیا گیا اسی کا تھا، لیکن وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو ہمیں ہماری راہ سے روک کر دکھائے، ہم اسی پر راہ ہیں، اسی راہ پر ہے. ہمیں کوئی روک کر تو دکھائے، ہم ڈٹے کھڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رب کے درود ہیں. اللہ فرماتا ہے مر گئے تسی سنی شیعہ، آل پہ درود ہے، شہاب پر درود ہے، آل پہ درود ہے، شہاب پر درود ہے، آل پہ درود ہے، شہاب پر درود ہے، آل پہ درود ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، صبر والوں پہ خدا کا درود ہے. جسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ. صبر والوں کے لیے خدا کی رحمتیں ہیں. ڈٹو کچھ نہیں ہونے والا. آپ کے گھر میں شارپنر چائنا سے آتا ہے، آپ تو شارپنر بنانے کی اوقات نہیں رکھتے. پاکستان تو کچی پینسل نہیں بنا سکتا، لیکن دنیا کا سب سے طاقتور ایٹم بم تو خدا نے ہمیں دیا ہے. ہم کچی پینسل نہیں بنا سکتے، لیکن خدا نے ہمیں ایٹم بم بنانے کی توفیق دی ہے، تاکہ پتہ چلے یہ قوم ڈٹنے والی ہے، یہ قوم صبر والی ہے، یہ قوم علی والی ہے. نعرہ حیدری، اللہ سب کا ناصر ہے.